یہ محبت ہے کیا؟ محبت کوئی لڑکے لڑکی کا فلم میں گانا گانے والی محبت ہی تو نہیں ہے، وہ تو مجازی کا بڑا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ وہ تو ماں کو بچے سے ہوتی ہے، باپ کو ہوتی ہے، بلکہ ہماری اپنی میڈ ہے کاکی، اس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا ہے، لیکن وہ 30-40 دن کی ہوئی ہے تو اللہ کے پاس وہ بچی چلی گئی ہے۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا، پہلے بھی 4 بچے اس کے فوت ہو چکے ہیں گاؤں سے۔ وہ بتا رہی ہے کہ پہلے ایسے ہوا، اس مرتبہ وہ کہہ رہی ہے مجھے یہ حسرت نہیں رہی کہ ہاسپٹل نہیں تھا، ڈاکٹرز نہیں تھے۔ تو ایک بچہ ہے اس کا، محبت تو اسے اس بچی سے بھی ہے۔ اس نے 9 مہینے اسے پیٹ میں رکھا، ابھی بھی مہینہ دو اس کی خدمت کی، لیکن اللہ کی مرضی تھی وہ چلی گئی۔ محبت یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنا بچہ قربان کر دیا اس امت میں۔ یہ پتہ ہے آپ کو جی بے شک۔ کون سا بچہ؟ اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام حسین۔ نہیں، امام حسین جو ہیں وہ تو بہت 50 سال بعد کی بات ہے۔ جو اپنا بیٹا انہوں نے قربان حضرت کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو نسل تھی نا بی بی ہاجرہ والی، اس میں اور بی بی سائرہ والی نسل میں ہم لوگ ڈفرینشیٹ تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ فرق یہ ہے کہ ادھر سے نبوت تھرو آؤٹ چلی ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک اسی لائن میں ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو بی بی ہاجرہ جیسی وائف ہے، جس انہوں نے جنگل میں چلے میں چھوڑ گئے ہیں، اس نے شکایت تک نہیں کی کہ یہاں پانی تک نہیں، آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج کل کی بیویاں ذرا سوچیں، شہر میں کسی اور گھر میں نہیں، جنگل میں 1000 میل دور اپنے شہر سے ٹوٹل اجاڑ اور بیابان جگہ پہ، اور وہاں سب سے زیادہ ضروری چیز جو جنگ کرنے کے لیے بھی 2 فوجیں بھی لڑتی تھی نا، تو وہ صلح سے ایک بات آپس میں فیصلہ کرتی تھی کہ اس دریا یا اس نہر کے قریب جنگ کرنی ہے تاکہ پانی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بیوی جو چلے کی حالت میں ہے، چلے کی حالت میں ہے، اس کا بچہ ابھی 40 دن کا بھی نہیں ہے یا دودھ پیتا ہے، اس کو پانی بھی نہیں ہے اس جگہ پہ، اور چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور اس عورت کو بھی میں سلام دوں، بی بی ہاجرہ کو، کہ انہوں نے اس بچے کو پالا ہے۔ ان پہاڑوں پہ، صفا مروہ پہ آج بھی جا کے صحیح کرنی پڑتی ہے، مردوں کو بھاگنا پڑتا ہے اب۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں اماں حوا ہاجرہ بھاگ رہی تھیں، وہاں سے پانی نہیں نکلا، پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں یا میں ماری ہے اڈی، کہتے نا انہاں دے آن دے کھڑاک بڑے ہون گے۔ تو بہرحال یہ جو نسل ہے، وہ پانی یا زمزم وہاں سے پھوٹا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں ہے۔ بچہ ویسے ہی ایڑیاں مارتا ہی ہے، وہ اس نے مار دیا، ماں کی وہ دوڑ نہیں اس سے دیکھی گئی ہے، جو بھی اللہ کا راز ہے۔ انہی اسماعیل علیہ السلام کو، وہ ابھی 10 12 15 سال کے شاید ہوئے ہیں یا جتنے بھی ہوئے ہیں، وہی والد واپس آتے ہیں۔ اتنے سالوں بعد اگر آتے ہیں تو چلیں خوشی ہوتی ہے، جی والد صاحب نے ہمیں یاد رکھا، آگے سے وہاں اب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا ہے، قافلے رکنے شروع ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے، وہاں ایک گھر بنا لیا اس بی بی نے اپنے اللہ کے نام پہ۔ اس نے اللہ توکل وہاں ڈیرا، یہ ہوتا ہے توکل، ٹھیک ہے۔ وہ گھر آج تک ہے، چاہے اس میں بت رکھے گئے جو مرضی رکھے گئے، وہیں پہ پہلے کعبہ تھا۔ قیامت والے دن دنیا حیران ہو جائے گی جب وہاں سے کوئی زلفوں والا باہر آئے گا، وہاں تربت ہے کسی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھ لو جہاں ذکر اس کا جاری ہوا ہو، یہ ہے ذکر، صرف تسبیحاں پکڑنا ذکر نہیں ہے، پریکٹیکل۔ اس بی بی نے اس بچے کو بڑا کیا، والد آ گئے ہیں اور اگلے دن سو کے اٹھے ہیں، وہ خوش ہوں گے دونوں ماں بیٹا۔ انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب کوئی ساڈے ورگا مشنڈر ہوں تو انہیں کہنا سی ٹھہر جا ابا تیری ایسی تیسی، تو بی نے بھی ڈنڈا پھاڑ لینا سی کہ تینوں ساریاں خواباں ساڈے والوں ہی آندیاں نے، دوسری بیوی والوں نہیں آندیاں، سوتنا والوں نہیں آندیاں، فلاں والوں نہیں آنا۔ یا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جادو کرا دیا۔ ایسی سبمیشن ہے کہ ماں کا تو ذکر کوئی آ نہیں رہا بیچ میں، انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا تو کوئی ذکر نہیں ہے، وہ تو مانی ہوئی ہیں پہلے سے۔ البتہ بیٹا آؤ جی بیٹا ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ بیٹا ایسا تابے دار ہے، وہ کہہ رہا ہے ابا جی چلیں، لیکن اس سے پہلے ہو جاتے ہیں تو وہ آخری نبی کہاں سے آنا ہے، بچہ ہی ذبح کر دیا۔ لیکن اس باپ پہ بھی آپ حیران ہوں گے، وہ بھی تیار ہے، اور بیٹا آگے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ سے چھری صحیح چل ہی نہیں رہی، آنکھوں پہ پٹی باندھیں آپ چھری چلائیں۔ تب تو مینڈا آ گیا،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی ہیں حضرت عبد المطلب صاحب، ان کے اولاد ہی نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے. انہیں یہ خیال تھا ہزاروں سال بعد کہ یہاں پر زمزم ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا ہوا تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے زمزم کو میں ڈھونڈوں. وہ بار بار مکے والوں کو سار لگاتے تھے، کوئی بھی کھدائی کرنے پہ تیار نہیں تھا. کعبے میں بت تھے، مذہب کی شکل کچھ کی کچھ ہو گئی ہوئی تھی. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 12 بیٹے دے، وہ جوان ہوں تو میں ایک تیری راہ میں دے دوں گا، اور اسی جو انہیں بات یاد تھی ان تک جس طرح پہنچی تھی کہ ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ میں تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا، اور ان 11 کے ساتھ میں کنواں کھودوں گا، وہ میرا ساتھ کوئی نہیں دیتا. اللہ نے انہیں 12 بیٹے دیے. یہ ہوتی ہے منت، یہ ہوتا ہے جواب. 12 بیٹے دیے، ان میں سے سب سے چھوٹے کا نام تھا عبداللہ، اور سب سے یہ خوبصورت تھا اور سب سے زیادہ یہ باپ کا لاڈلا تھا. اب جب یہ جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے کنواں تو کھدوانا شروع کر دیا، لیکن وہ بات بھول گئے اور زمزم نکل بھی آیا. تو مکے میں یا عرب میں قسم کو پورا نہ کرنا بہت بڑی نامردی سمجھی جاتی تھی، اس کو مرد سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اسے کسی قسم کی اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی جو اپنی زبان کا پکا نہ ہو. یہ پاکستان کی طرح نہیں کہ وعدہ ہی ہے یار ایکڑی کر لے، ٹھیک ہے، نہیں. تو لوگوں نے انہیں تانے مارنے شروع کیے کہ آپ کا بیٹا تو جوان ہو گیا ہوا ہے، جو سب سے لاڈلا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں ذبح کروں گا. اب یہاں پہ بڑا مسئلہ تھا. تو انہوں نے اس زمانے میں کوئی یہودی عورت تھی جس کے پاس علم تھا، اس سے کہا کہ اگر کوئی منت مانی ہو اور آپ اس کو پورا کرنے میں کوئی کفارہ کیسے دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ عبداللہ کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ایک لال اونٹ دیتا ہوں، جیسے آپ سے یہ صاحب مانگ رہے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، کہ میں بدلے میں ایک لال اونٹ دیتا ہوں. انہوں نے کہا 2 تیروں کے اوپر ایک پہ عبداللہ لکھیں، ایک پہ لال اونٹ لکھیں. لال اونٹ عرب میں بہت مہنگا ہوتا ہے، جیسے مرسڈیز گاڑی ہوتی ہے، عام اونٹ نہیں ہوتا وہ. تو اور یہ وہی اونٹ ہیں جو وہ ابرہا سے بھی واپس لینے گئے تھے، اور ابرہا نے انہیں، آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. تو ابرہا نے جو ایک خانہ کعبہ گرانے آیا ہوا تھا، اور مکے والے سارے کے سارے اپنا اپنا مال مویشی ڈنگر لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے کہ اتنا بڑا بادشاہ یمن کا اور اتنا اس کے پاس ہاتھی ہیں اور اسلحہ ہے، ہم نے تو نہیں اس سے لڑنا. یہ کعبہ گرانے آیا، گراتا رہے. تو سیدنا عبد المطلب کے اس نے اونٹ پکڑ لیے تھے، وہ ریڈ اونٹ تھے، وہ نہیں گئے تھے، وہیں پہ تھے. اس نے اونٹ پکڑ لیے تو یہ گئے، تو وہ اس کا قد بڑا چھوٹا سا تھا اور یہ بہت لمبے اور جوان کڑیل تھے. اس نے بڑا آ کے کہا کہ بھئی تو میرے سے مقابلہ کرنے آیا. انہوں نے آگے سے کہا کہ میری بات سنو، میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، یعنی اتنے لاڈلے انہیں اونٹ تھے، پوری فوج سے ٹکر لے لی انہوں نے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، کیونکہ میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ کہہ کے لگانا شروع ہو گیا کہ میں تو سمجھا تھا اس بستی میں کوئی مرد نکل آیا، کوئی غیرت ہے تم لوگوں میں، اور تمہیں اپنے کعبے کو، اپنی عبادت گاہ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے جس کے تم حج کراتے ہو لوگوں کو، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. وہ مذاق اڑانا شروع، کہہ کے مارنا شروع ہو گیا. تو سیدنا عبد المطلب نے سے کہا کہ میری بات سنو، اونٹ میرے ہیں. تلوار نکال لی انہوں نے کہا اونٹ میرے ہیں، اگر واپس دیتے ہو میں صلح سے واپس لینے آیا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو میں جنگ کروں گا. یہ حسین علیہ السلام کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے، ایمان اسے بھی کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ بادشاہ سمیت فوج کے آگے، امریکہ کے آگے ڈٹ کے دکھائیں آپ میں سے کوئی بندہ، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ہیں 2 عربی مسلمان ہیں اور ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے. تو اس حساب سے سوچیں، چاہے وہ کعبے میں بت ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس کعبے میں بت ہیں پڑے ہوئے، بت خانہ ہے وہ، لیکن گھر وہ بی بی ہاجرہ کا ہے، تربت بی بی ہاجرہ کی ہے وہاں پہ، مائی کا گھر ہے، کاکی کا گھر ہے. اب جس کے پاؤں میں جنت ہے اسماعیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. اب
ابرہا بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا لوگوں کو، اس نے کہا یہ ان کا حال ہے، ان کا ایمان دیکھو، یہ اونٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے مسجد یا اپنے عبادت گاہ کے لیے، اپنے کعبے کے لیے نہیں لڑ رہے۔ سیدنا عبد المطلب نے اسے دوبارہ جواب دیا، انہوں نے کہا میری بات سنو، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں لڑنے آیا ہوں، تم نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کیا جبکہ میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس گھر کا مالک ہے، وہ جانے اور تو جانے۔ اس دن ابابیلیں اس چار دیواری کو بچانے نہیں آئی تھیں، وہ کعبہ جو ہے نا، اینٹوں والا کعبہ، اس کو تو مسلمانوں نے 2 بار گرایا ہے۔ حجر اسود بھی اکھاڑ کے ایک پارٹی لے گئی تھی۔ 1400 سالوں کی تاریخ بڑی خوفناک ہے، کوئی ابابیل کیا چڑی بھی نہیں آئی وہاں پہ۔ جب وہاں بت پڑے ہوئے تھے، اس بت خانے کو بچانے کے لیے ابابیلیں نہیں آئی تھیں۔ یہ جو بچا کچا ایمان تھا عبد المطلب کا کہ اس گھر کا مالک ہے، وہ اس کو بچائے گا، اس کے لیے ابابیلیں آئی تھیں۔ ابابیلیں آتی ہوتی ہیں اگر کسی کا ایمان ہے۔ امینی کسی نے کہا کہ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیسہ، اگر ابراہیم جیسا ایمان ہو۔ یہ انہی کا پوتا پڑپوتا عبد المطلب ڈٹ کے کھڑا ہے وہاں پہ اکیلا۔ ابرہا نے ان کے اونٹ دے دیے، وہی لال اونٹ جن کے لیے وہ پوری فوج سے اکیلے ٹکر لینے پہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے ان اونٹ کے واپس کر دیے، وہ اونٹ لے گئے۔ اگلے دن جب وہ فوج لے کے کعبے کی طرف بڑھا ہے تو وہ ابابیلیں آئیں جو سورہ فیل میں آپ پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے۔ وہ کافر بھی جانتے ہیں، نان مسلمز بھی جانتے ہیں، وہ عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ بہت پرانی ہسٹری نہیں ہے۔ لیکن اب لوگوں نے سیدنا عبد المطلب کو تانے مارنے شروع کیے کہ بیٹا جوان ہو گیا تو اب اس کو ذبح نہیں کر رہا۔ انہوں نے وہی لال اونٹ دینے اپنے بیٹے کی خاطر، وہ پانسا ڈالنا اسے کہتے تھے، وہ دونوں تیروں کے اوپر، 2 تیروں کے اوپر، ایک کے اوپر عبداللہ لکھا گیا، ایک کے اوپر لال اونٹ لکھا گیا، اور وہ رکھ دیے گئے۔ اور کسی بچی کو یا اس عورت نے یا شاید کسی بچے کو کہا جاتا تھا یا نیک آدمی کو یا عبد المطلب کو ہی کہا گیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہ آپ ایک تیر اٹھائیں۔ وہ اٹھایا گیا، جنہوں نے بھی اٹھایا، مجھے اب ہسٹری تھی یاد نہیں ہے، جس نے بھی اٹھایا تو وہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اس نے کہا جی اونٹ بڑھائیں، انہوں نے 10 اونٹ کر دیے لال، 11 تیروں میں سے انہوں نے تیر نکالا تو پھر عبداللہ، پھر 100 اونٹ کر دیے گئے، پھر تیر نکالا گیا تو 100 میں سے بھی عبداللہ ہی نکلا۔ اس نے 1000 تیر کر دیے، 1000 تیر، 1000 اونٹ، یوں کر لیں، یا 2 ہی رکھے جاتے تھے، ایک پہ 1000 اونٹ لکھ دیا گیا، ایک پہ عبداللہ۔ اب پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اٹھایا گیا تو 1000 لال اونٹ کے بدلے عبداللہ اس مرتبہ وہ تیر اونٹوں والا نکل آیا۔ انہوں نے 1000 اونٹ ذبح کیا، پورے عرب کی دعوت کی، گوشت بانٹا، جو بھی کیا۔ اللہ کے کام کرنے یہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ اس کے بعد ان کی شادی کی ان کی، اور 6 ماہ بعد وہ پھر فوت ہو گئے، ابھی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے شاید۔ اللہ لے جاندہ ہے، وہ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی اور چکر میں چلے گئے، اس کے رنگ اپنے ہیں۔ تو اس نسل کی یہ ساری کہانی کا مقصد سنانے کا بیٹا، ہمارے تو وہ ظرف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم، اللہ خود کہہ رہا ہے رحمت دو عالم، محبت فاتح عالم، جو میں کہتا ہوں محبت یہ ہے۔ تو 60 سال عمر ہو گئی ہے، اپنا بیٹا نہیں ہے، اور اب عرب میں اس مرد کو بڑا تانا دیا جاتا تھا، جنہوں پنجابی تسی ایتھے اوترا نکھترا کہندے ہو، اسی طرح وہ لوگ بہت کہتے تھے کہ بھئی اور شادیاں، اس لیے وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے کہ اولاد آگے بیٹا ہونا چاہیے، نسل چلتی ہے اس سے۔ اب سرکار دو عالم کی 13 شادیاں تو ہو گئی ہیں، کہہ لیں کہ 13 خواتین تھیں ان کے حق میں، لیکن اولاد میں بیٹا نہیں تھا۔ اور وہ ان کے بارے میں دشمن یا دوسرے جو تھے وہ یہ کہتے کہ ایڈا اللہ دا ہے، تو پھر یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کراتے ہیں تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں کہ خود تو تمہارا کام ہوا نہیں، تمہاری اپنی تو شادی نہیں ہوئی، تمہارا تو بیٹا ہوا نہیں، تمہاری تو اولاد ہے نہیں، خود تمہاری ٹانگیں نہیں ٹھیک ہوئی، تم دعائیں کرائی جا رہی ہو۔ میں آپ کو کہتا ہوتا نا کہ یار آپ کرا رہے ہیں نا، اور آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں، دنیا ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کرتے جائیں، آپ اس کا کام کرتے جائیں، آپ کا بھی ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کیوں رکا ہوا ہے اور اس میں کیا بہتری ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز اس کے گھر میں کیا مسئلہ ہے، جو اس کو بالکل سرے سے نہیں مانتے انہیں بھی وہ دے رہا ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، صحتیں بھی دے رہا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے؟
یہ کہیں ہماری اپنی بدبختی ہوتی ہے جو دوسرا پارٹ ہے. ہم ہی کسی یتیم کا مال کھا بیٹھے ہوتے ہیں اور در در اب قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم ہی نے کسی کے اللہ والے کی تربت کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ جو ہے نا دکان اور پلازا کھڑا کیا ہوتا ہے, سینما ہال بنایا ہوتا ہے, اور پھر پٹ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ چلتا نہیں ہے, سارا پیسہ ڈوب گیا, پلازا ڈوب گیا ہے. وہ ہماری اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں, نسلیں پھنسی ہوتی ہیں. تو دوسرا پارٹ دعا کا یہ ہے تلافی. انہی عبد المطلب کے پوتے ہیں اور انہی حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم, آقائے دو جہاں, محمد الرسول اللہ جو آپ پڑھتے ہیں. 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں, تقریباً کم و بیش اتنی عمر تھی جب انہیں ایک بیٹے سے نوازا ہے. ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. میں نے ابھی اپنی میڈ, ہماری یہ کاکی بھی ہے میری, بڑا اس کا مان ہے میرے پہ, میں نے ابھی اسے کہا ملی ہے نیچے, گاؤں سے واپس آ گئی ہے. تو یہ تو ایک ماں ہی جان سکتی ہے نا کہ اس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھنا اور پھر تکلیف سے اسے پیدا کرنا. اور اس نے تو بڑی دلیری سے, ڈاکٹرز کہتی نہیں کہ ہمیں آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا, تو نہیں میں نارمل کرنا ہے. ڈاکٹرز رسک نہیں لے رہی تھی کہ پریشیس پریگننسی ہے, ایک بیٹا ہے, پہلے تھائرائیڈ کا اس کو مسئلہ تھا, وہ ماشاءاللہ سٹیبل رہا. مختلف وجوہات تھیں لیکن یہ ڈٹی رہی اور وہ نارمل کیس ہوا. پھر وہ بچی بھی ٹھیک ٹھاک تھی, لیکن پہلے بھی 4 بچے اس کے اس طرح گاؤں میں ہو چکے ہیں. ایک بیٹا اللہ نے سے دیا, وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. وہ بھی اس کو خواب میں پھر بشارت ہوئی تھی, جاگتے اس نے واقعہ سنایا بھی ہوا ہے. اور اس نے بی بی پاک دامن کا دربار کہیں دیکھا تھا جو اس یہ جانتی بھی نہیں تھی کیا ہے. بعد میں جب بیٹا بھی ہو گیا, وہاں اس نے کوئی دعا کی خواب میں, تو اس کا خامند کہیں یہیں آئے ہوئے تھے یہ لاہور, اور وہاں کہیں گئے تو یہ چیخ اٹھی کہ اس جگہ میں خواب میں آئی تھی. تو بہرحال اب یہ پریگننسی ہوئی تھی, وہ چلی گئی بیٹی اپنے اللہ کے پاس. مہینہ ڈیڑھ یہ اس سے کھیلتے رہے. میں نے اسے دیکھا ہے, اس کی صحت تب بھی دیکھی ہے, اور آج یہ ہفتے بعد ہی واپس آئی ہے. میں چونکہ بڑے حوصلے میں مجھے ملی ہے, تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ لے تیرا بابا ہار کے. اس کا فوراً جواب تھا کہ نہیں بابا میرا کہاں سے ہار گیا, میرے اللہ کی جو مرضی ہے. اور یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو چھوٹا سا کر دیا. اس کے چہرے سے تو یہ بالکل اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آنا شروع ہو گئی ہے. پتہ نہیں معصومیت اللہ نے اس کو دی ہے. اس ایک ماں کے درد کو میں فیل کر رہا ہوں جو میری کچھ نہیں لگتی. میری بہن کے گھر میڈ ہے, خامد اس کا کئی سال سے ہمارے گھر میری سسٹر کا ڈرائیور ہے. لیکن ایک ماں کی جگہ اگر آپ رکھیں خود کو, ایک ایک دن وہ کیسے کاٹتی ہے, ایک ڈاکٹر کے طور پہ میں جانتا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ بحیثیت مرد کے فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر صرف آپ اپنی ماں کو ہی فیل کر رہے ہیں نا کہ آپ نے اس کے ساتھ 9 مہینے کیسے گزارے ہوئے ہیں اور اس نے کیسے گزارے ہوئے ہیں, اور پھر اگلے 2 سال کیسے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے بچے بڑے کیے میرے سامنے, اللہ نے مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے بڑے ہوتے ہیں. بات کہیں اور چلی جا رہی ہے. میں رات سے ڈسٹرب ہوں, میں رات کو سونے ہی لگا تھا 4 بجے, تو وہ میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ. لیکن ساری رات کرغزستان سے کچھ لوگوں کے ماں باپ وہاں بچے پڑھنے گئے ہوئے ہیں, وہ ویڈیوز آتی رہیں, وہاں فساد ہو گیا, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. وہ بھی ہم سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں ساری. اور میں ان بچوں کی درد اور ان کے لیے دعا میری نکلتی رہی. جو بھی ویڈیوز آ رہی تھی میں سو نہیں پایا, شیئر کرتا رہا. کچھ ادھر ادھر دروازے جو کھٹکھٹا سکتا تھا دنیا داری کے, وہ بھی کھٹکھٹانے کی کوشش کی. اور میرے رب کا در تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے, وہی میرے پاس پھر ایک آخری آسرا تھا. اور ان لوگوں کو بھی جو کالیں آ رہی تھیں, جو ماں باپ رو رہے تھے, یا ایک آدھ بچے کی جو بھی آئی وہاں سے, ان کو بھی یہی کہہ سکا کہ بے فکر ہو کے ڈوب کے دعا کرو. صبح مجھے پھر پتہ چلا کہ وہ 5-6 ڈیتھس جو ہیں وہ پاکستانیوں کی تو بہرحال نہیں تھیں, لیکن اللہ جانے کتنی ہیں ایگزیکٹ فگرس. وہ بچے جو پڑھنے گئے ہوئے تھے اور مائیں جس طرح تڑپ رہی تھیں, یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خود کو رکھیں. 60 سال کی عمر میں اس معاشرے میں جس کے ساتھ دشمنی رہی ہو, جو ان کے خون کا پیاسا ہو,
جس نے انہیں جانے کے بعد بھی مسلمان بن کے بھی، ٹھیک ہے، اللہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ انہیں کہو کہ مت کہیں ہم ایمان لائیں، انہیں کہو ہم اسلام لائے. ان کے سروں پہ اب تلوار لٹک رہی ہے تو انہوں نے فٹافٹ اسلام سلامتی آپٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں گیا، اللہ نے انہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہی ہوا کہ 23 سال کے اندر پہلا داماد، 30 سال کے اندر دوسرا داماد، اور 50 سال کے اندر اس حسین کو بھی، جو ان کے اوپر نماز پڑھتا تھا، ان کی سجدے کے اوپر سجدہ کرتا تھا، جس کے لیے پوری کائنات سے آرڈر آ گیا تھا کہ کائنات تھمتی ہے تو تھم جائے، حسین کو نہیں روکنا، حسین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، حسین کے سجدے کو مت چھیڑنا. اس کے باوجود اس بدبخت امتیوں کو، ان کو کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کر بیٹھے. اس بی بی فاطمہ کو جو اپنی چادر دے رہی ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے، کسی بدماش یہودی کو بھیج رہی ہیں، یا چادر میری رکھ لے تو، اور یہ اس کو روٹی دے دے. اسی گھر کی چادریں کھینچ لی یہودیوں نے، نہیں ہم نے. سوری ٹو سے، یہ حقیقت ہے. اور آج بھی اسی نسل کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. ایک جاری و ساری اللہ کی طرف سے خاص مشن پہ لوگ ہیں، قربانی والے لوگ ہیں. اس میں اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے پوری امت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا وہ 2.5 سال ان کے پاس رہا. آپ میں سے جتنے لوگ ماں باپ ہو، اپنے اپنے بچوں کا دھیان ذہن میں رکھو کہ وہ پیدا ہو جائیں، پہلے تو 60 سال کی عمر میں آپ کو ترسائی کا ملے، اور پھر آپ 2-2.5 سال اس کے ساتھ کھیلیں، اس کی بانیاں دیکھیں، اس کی کھیلیں دیکھیں. وہ جو نواسوں کے ساتھ اتنے لاڈو تھے تو وہ ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اب وہ 2.5 سال کے بچے کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہو گئی ہوئی ہے، جو کچھ ہو گیا ہوا ہے، اب اچانک وہ بیمار ہو گئے ہیں، رب دے اپنے کام نے. اور انتہائی شدید بیمار ہیں. بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے وہ تھے. اما عائشہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے قربانی سرکار کی اس امت کے لیے، قیامت تک مقروض ہیں ہم لوگ اس بچے کے. اور کرتوت کیا ہے ہماری، بڑے سے بڑے زمین پہ جتنے حکمران بیٹھے ہو مسلمانی کے نام پہ، کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہو، اپنے اپنے گریبان پکڑو. اور کیا تم اس قربانی کا حق ہم سب ادا کر رہے ہیں، یا ہم نے یہی ٹھانی ہوئی ہے کہ نہیں ہم نے بغیرتی کرنی ہے، ہم نے اس نبی کی راہ پہ نہیں چلنا، ہم نے اس اللہ کے نبی سے جنگ لیے رکھنی ہے، ہم نے ظلم کا بازار گرم رکھنا ہے اپنے گھروں میں بھی اور گلیوں میں بھی. اس کا ظرف دیکھو. بیوی کہہ رہی ہیں، سجیشن دے رہی ہیں، اللہ بڑا ٹف مشکل کر دیتا ہے. کیا انہیں خود نہیں پتا تھا؟ لیکن نہیں، مزید گزارا جا رہا ہے اس جگہ سے. بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں ہر نبی کو اجازت ہے ایک دعا مانگنے کی جو ایک قسم کا کن ہوتا ہے نا، آپ کہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس کی زندگی مانگیں اللہ سے، آپ کیوں نہیں دعا کر رہے؟ میرے نبی کا جواب ہے یہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنی امت کے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، جب اللہ آخری جواب دے دے گا کہ نہیں میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، تب میں یہ دعا اس سے کروں. اس بچے کو جانے دیا، چلا گیا اللہ کے پاس. 2.5 سال کی وہ لاڈلا چلا گیا، جانے دیا. کیا وہ نہیں دعا کر سکتے تھے؟ پھر اس کے بعد بھی رو رو کے دعائیں، میرے پیدا ہونے سے پہلے سے میرے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں انہوں نے، آپ کے لیے کی ہوئی ہیں. اس لیے مجھے کئی بار ہوتا ہے کہ یار مجھے تو شرم آتی کسی کو کہنے کے لیے میرے لیے دعا کریں. کہہ دیتا ہوں میں رسمن، اب بھی کہتا ہوں، جب آپ لوگ مجھے کہتے ہیں میں یار تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے کرتا ہوں. اور میں کیا کروں؟ ادر وائز سرکار کی دعا کے بعد کسی کو دعا کے لیے کہنا بنتا ہے؟ کیا سرکار دعا نہیں کر گئے ہوئے؟ جب وہ کر جو گئے ہوئے ہیں رو رو کے اللہ کے لیے. پھر ہم نے جھاڑ جھڑکار کرانے جانا ہے، دم درود کرانے جانا ہے، کراتے رہیں بھائی.
اس دنیا میں رسم ہے، موقع ہے، دستور بھی ہے. جدوں مل نہیں لانا وہ کسی گل کا، وہ کسی ادا کا. محبت کیا کہا تھا انہوں نے؟ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ماں سوائے محبت کے. کیا مانگا انہوں نے؟ محبت. محبت محبت جو میرے قرب والے ہیں. اور یار یہ امت ان کے قرب میں ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری امت ان کے قرب میں ہے. یہ آپس میں محبت کرنی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا تھا، آپس میں ایک دوسرے صلہ رحمی کرنی تھی آپ نے. یہ روحانیت، یہ ہے روحانیت، صلہ رحمی. ایک یوٹرس، ایک رحم، رحمی صلہ رحمی ہے. یہ جو ایک رحم، ایک ماں کے پیٹ سے جو اولاد ہے وہی آپس میں عدل انصاف سے رہ لے، یہ ہے روحانیت. یہ ماں نہیں، مائی ہوا. آپ سارے کے سارے، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا مسلمان، کیا آپ سارے انسان جو ہیں آپ کا اصل دشمن شیطان ہے. اب سارے آدم کی اولاد ہیں، اب سارے آپس میں کزن ہیں، اب سارے آپس میں بہن بھائی ہیں. نہیں تو کم از کم مسلمان تو سارے ایک جسم کی مانند ہو.